قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عرینا کے کچھ لوگوں کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1502۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور 1 سا جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1504۔ ایاز بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 سا جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1505۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 سا اناج یا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن نافع کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا سا گیہوں کر لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1507۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1508۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509۔ زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عیاض بن عبداللہ بن سعد نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1512۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سلیمان بن یسار نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ بار بار دوسری طرف موڑ دینا چاہتے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا فریضہ حج میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1513۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1514۔ امام اوزائی نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے سنا، وہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ جب سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی، ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1515۔ اور ابان نے کہا، ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1516۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پالان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1517۔
قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ ادا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1518۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519۔ حبیب بن ابی عمرہ نے خبر دی، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1520۔ سیار ابو الحکم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حزم سے سنا، انہوں نے بیان کیا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے، وہاں قنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1522۔ اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستے کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے، کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ اس کو ابن عینہ نے عمروں سے بواسطہ اکرمہ مرسلن نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1523۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے احرام کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن، منازل، یمن والوں کے لیے یلملم متعین کیا۔ یہاں سے ان مقامات والے بھی احرام باندھیں اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو ان راستوں سے آئیں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جن کا قیام میقات اور مکے کے درمیان ہے تو وہ احرام اسی جگہ سے باندھیں جہاں سے انہیں سفر شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مکے کے لوگ مکے سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1524۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، شام کے لوگ جحفہ سے اور نجد کے لوگ قرن منازل سے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1525۔ طاؤس نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ میقات ان ملک والوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہیں، یہاں تک کہ مکے کے لوگ احرام مکے ہی سے باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1526۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ظاہری سے یہ حدیث یاد رکھی، ان سے سالم نے کہا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کر دیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1527۔ دوسری سند، اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے مہیعہ یعنی جحفہ اور نجد والوں کے لیے قرن منازل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یلملم سے باندھیں، لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1528۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ٹھہرایا اور شام والوں کے لیے جحفہ، یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل۔ یہ ان ملکوں کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزریں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں تاکہ مکے کے لوگ مکے ہی سے احرام باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1529۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ مقرر کیا، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ ان ملکوں کے باشندوں کے لیے میقات ہیں اور تمام ان دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر آئیں اور حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو وہ احرام وہیں سے باندھیں جہاں سے سفر شروع کریں تاکہ مکے کے لوگ احرام مکے ہی سے باندھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1530۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب یہ دو شہر بصرہ اور کوفہ فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ قرن منازل قرار دی ہے اور ہمارا راستہ ادھر سے نہیں ہے، اگر ہم قرن کی طرف جائیں تو ہمارے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اپنے راستے میں اس کے برابر کوئی چیز تجویز کر لو، چنانچہ ان کے لیے ذات عرق کی تعین کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1531۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ کے پتھریلے میدان میں سواری روکی اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1532۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے گزرتے ہوئے معرس کے راستے سے مدینے آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے، لیکن واپسی میں ذوالحلیفہ کے نشیب میں نماز پڑھتے۔ آپ رات وہیں گزارتے تاکہ صبح ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1533۔
امام اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، ان کا بیان تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1534۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مارس کے قریب ذوالحلیفہ کے بطن وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت بطحہ مبارکہ میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا، وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے، یعنی جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے۔ وہ مقام اس مسجد کے نیچے کی طرف ہے جو نالے کے نشیب میں ہے، اترنے والوں اور راستے کے بیچوں بیچ وادی عقیق مدینے سے 4 میل بقیع کی جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1535۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یالی نے کہا کہ ان کے باپ یالی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روح مبارک سرخ ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے، عمرے میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1536۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سادہ تیل استعمال کرتے تھے احرام کے باوجود۔ میں نے اس کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1537۔ اسود نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہیں اور گویا میں آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1538۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کے احرام کے لیے اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1539۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلبید کی حالت میں لبیک کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1540۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا،
وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب ہی پہنچ کر احرام باندھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1541۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ عمامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اور جوں سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1542۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے یونس بن زید نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیح کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1543 1544۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے یونس بن زید نے، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے۔ دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیح کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1543 1544۔ قریب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور ردا پہننے کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ آپ نے اس وقت زعفران میں رنگے ہوئے ایسے کپڑے کے سوا جس کا رنگ بدن پر لگتا ہو کسی قسم کی چادر یا تہبند پہننے سے منع نہیں کیا۔ دن میں آپ ذوالحلیفہ پہنچ گئے اور رات وہیں گزاری۔ آپ سوار ہوئے اور بیدا سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آپ ابھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ان کی گردن میں ہار ڈال دیا تھا۔ آپ حجون پہاڑ کے نزدیک مکے کے بالائی حصے میں اترے۔ حج کا احرام اب بھی باقی تھا۔ بیت اللہ کے طواف کے بعد پھر آپ وہاں اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ ہو لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں، پھر اپنے سروں کے بال ترشوا کر حلال ہو جائیں۔ یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تھا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی تھی تو وہ اس سے ہم بستر ہو سکتا تھا۔ اس طرح خوشبودار اور سلے ہوئے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے جائز تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1545۔ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 4 رکعتیں پڑھیں لیکن ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1546۔
ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر 4 رکعت پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رات صبح تک آپ نے ذوالحلیفہ میں ہی گزار دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1547۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت پڑھی، لیکن نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ میں نے خود سنا کہ لوگ بلند آواز سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1548۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1549۔ سفیان ثوری نے اعمش سے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو عطیہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں جانتی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ آپ تلبیہ یوں کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کی مطابقت سفیان ثوری کی طرح ابو معاویہ نے اعمش سے بھی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1550۔